है ना माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह तालीम कितनी है, कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में पढ़ती अच्छा माशाल्लाह 4 क्लास में पढ़ते हैं। और कितनी उम्र है आपकी? हूँ। 15 साल। अच्छा 15 साल के आप हो के आप एचडी कैमरों को चला रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? वो क्यों कि बाबा को देख देख के आप एक्सपर्ट हो गए? अच्छा आपने ये काम शुरू किया, क्या आया आपने अपने साउंड को प्रमोट करना था या आप माल बनाना चाहते थे? नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। अगर ऐसी चीज़ सोचते तो मुझे कम से कम 21-22 साल हो गया साउंड का काम करते हुए। और नाथखानी का तो क्या इस रंग में आ गया? अल्लाह, उसके बाद फिर म्यूज़िक श्यूज़िक छोड़ दिया। टीवी चैनलों में करते हैं काम ऑपरेटिंग वगैरह, पर म्यूज़िक का नहीं, नाथखानी और महफिल का। में कैसे आया कि मैं ऑपरेटिंग करूंगा, स्क्रीनिंग करूंगा और मिक्सिंग करूंगा? कि आपकी तालीम वगैरह कितनी है अभी? अभी मैं 5 बताएं आपने कब शुरू किया अपना करियर? मुझे इस फील्ड में हॉस्टल में तकरीबन 2019 में मैंने फर्स्ट प्रोग्राम किया था रॉयल न्यूज़ पे, नूर शहर, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। तो मुझे बताएं इसकी कहीं से तरबियत ली आपने या लोगों को देख देख के ही आपने सीखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IM TV और मैं हूं आपका अपना इमरान अली मदनी। मेरे साथ आज एक ऐसी जगह में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ ऐसी शख्सियात हैं जिनको आप देख के हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। अभी जो क्लिप मैंने कुछ नात का और कुछ इंट्रो में आपको जो चीज़ें दिखाई, उनको कंट्रोल करने वाली एक हस्ती, एक शख्सियत और एक नन्हा खिलता मुस्कुराता हुआ फूल मेरे साथ मौजूद है, जनाब राजा साइम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब कैसे हैं आप? ठाक। अच्छा राजा साहब मुझे पहले ये बताएं कि ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया कि मैं ऑपरेटिंग करूंगा, स्क्रीनिंग करूंगा और मिक्सिंग करूंगा? बस अब्बू को देख देख के आता रहा। कहीं अबू ने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपको कहा यार ये आपने करना है कि अपने शौक से कर? अपने शौक से। लेकिन कमाल का शौक है आपको। नाज़रीन ये क्लिप आप थोड़ा सा देखिए जो मैंने भी चलाया। अच्छा राजा साहब मुझे ये बताएं कि जैसे हम आप नात खान को पढ़ाते हैं और कैप्शन वगैरह कर रहे थे, तो क्या आपके जहन में होता है कि इसको मैंने किसे कहा? बस नॉर्मल ही थी। नॉर्मल देखते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो तो लोग अक्सर बहुत अच्छा उसको काम दे देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं कि आप सबके साथ ऐसा करते हैं? सबके साथ एक जैसा करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और मुझे ये बताएं राजा साहब कि आपकी तालीम वगैरह कितनी है अभी? अभी मैं 5 क्लास में पढ़ रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। नाज़रीन 5 क्लास का सितारा, ये तो मैं कहता हूँ कि 100% क्लिप वायरल होने वाला है कि जो आप काम को मैंने जो आपको एडिट डाल करके क्लिप दिखाए हैं कि 5 क्लास का स्टूडेंट है माशाल्लाह राजा साइम साहब, और इनके हाथ का हुनर आपने देखा। अच्छा राजा साहब मुझे आपने ये बताना, छुपानी नहीं कोई बात, ठीक है, खर्चा मर्चा भी लेते हैं? नहीं ये कैसे हो सकता है? फ्री तो कोई भी काम नहीं करता। नहीं, खर्चा तो नहीं लेते। अच्छा आप अपने शौक से, यानी कि आपका शौक है नात खान को पढ़ाने का, प्रोग्राम करने का? जी अच्छा मुझे ये बताएं कि नात शरीफ पढ़ते हैं आप? जी, कभी कभी पढ़ता रहता हूँ स्टूडियो में। स्टूडियो में, क्योंकि माशाल्लाह स्टूडियो आपका अपना है। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपने हमें टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन अब आपको इस स्टूडियो का मैं दूसरा एक ऐसा अहम बना बताने लगा हूँ जिसके बगैर आप हम मुझे नहीं देख सकते, बल्कि उस स्टूडियो के अंदर किसी को भी नहीं देख सकते। जी मेरे साथ मौजूद है राजा अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? जी ठीक ठाक। अच्छा डरे हुए क्यों हैं आप? कहीं नहीं। अच्छा हंसे ना माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह तालीम कितनी है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा माशाल्लाह 4 क्लास में पढ़ते हैं। और कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। अच्छा 15 साल के आप हो के आप HD कैमरों को चला रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता? नहीं। वो क्यों कि बाबा को देख देख के आप एक्सपर्ट हो गए? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबा डांटते हैं आपको? नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब काम खराब करेंगे तो डांटेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? डांटते हैं? ये तो कभी कभी आ जाता है। कभी कभी होता है, क्योंकि आप काम ही इतना अच्छा करते हैं कि आपको क्यों डांटते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अली साउंड प्रोडक्शन पे मौजूद हूँ और मेरे साथ इनके ऑनर मौजूद है राजा मोहम्मद सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर रहमतुल्लाह। मिजाज तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लग रहा है कि आज आप शो कर करके काफी थके हुए हैं। जी आज 2 रिकॉर्डिंग थी और साथ एक लाइव। माशाल्लाह 2 रिकॉर्डिंग की और एक लाइव की। देखिए ये अल्लाह ताला की नेमत होती है राज साहब, के अल्लाह ताला जब किसी को चुन ले अपने महबूब का जिक्र करवाने के लिए तो बड़ी नेमत होती है। आप मुझे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि इस तरतीब के साथ ये चल रहे हैं। ज़्यादा हमारी जो वो इसको चलाने में ज़्यादा जो हाथ है वो हमारे भाई हैं हाफ़िज़ फ़ाद रसूल साहब, माशाल्लाह, जो हमें इस सारी तरतीब में लेके आए हैं। माशाल्लाह। मैं तो सिर्फ साउंड सिस्टम का काम करता था, तो उन्होंने मुझे इस लाइन पे लगाया, जी आप प्रोडक्शन हाउस बनाएं। अच्छा साथ वो मैं वो ये बात कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग आपको पता है छोटे छोटे क्लिप उठा के मीमे भी बनाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके जहन में लालच थी कि आपने ये काम शुरू किया? क्या आया आपने अपने साउंड को प्रमोट करना था या आप माल बनाना चाहते थे? नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। अगर ऐसी चीज़ सोचते तो मुझे कम से कम 21-22 साल हो गया साउंड का काम करते हुए। और नाथखानी का थोड़ा टाइम हुआ है, पहले मैं म्यूज़िक वगैरह के काम करता था चैनलों में। तो वहाँ से फिर सब लोगों ने कहा कि यार आप इधर आके ना तो नाथखानी में आएँ। अच्छा तो माशाल्लाह। फिर
ایک ملاقات ہوئی ہمارے پیر صاحب ہیں کرنل سرفراز سیفی صاحب, تو ایک محفل میں ان سے ملاقات ہوئی اور یہ رنگ انہی کا ہے, وہ رنگ وہاں سے شفٹ ہو گیا اس رنگ میں آ گیا. الحمدللہ. اس کے بعد پھر میوزک چھوڑ دیا, ٹی وی چینلوں میں کرتے ہیں کام آپریٹنگ وغیرہ, پر میوزک کا نہیں, نعت خوانی اور محفل. کیونکہ آپ کا کام ہی پس پردہ ہے, تو آگے کچھ بھی ہو تو اس کی آپ کی ذمہ داری نہیں آتی. چلے مجھے یہ بتائیں راج صاحب, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایک لمبا کیریئر ہے, آپ ساؤنڈ آپریٹر بھی ہیں, اب آپ کیونکہ پروڈکشن ہاؤس کے آنر بھی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ٹائم بہت مشکل سے نکالنا پڑتا ہے. میں دیکھیں جب شوق ہاتھی والے رکھے تو پھر آپ کو پتا ہے دروازے بڑے تو کرنے پڑتے ہیں. اصل میں ٹائم بھی نکل آتا ہے, پر وہ تک دو اب وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ شوگر اور بی پی کا میں مریض اور بھاگ دوڑ میں بس بہت جلدی تھک جاتا ہوں, اور اس میں بڑی وہ پریشانی صرف یہ ہے. اور ہمیں یہ شوق تھا کہ یار اس ترتیب کو لے کے چلیں. ایک یعنی کہ نعت خوانی مہینہ پورا جو ہے نا وہ رمضان کا, ایک رمضان سے شروع ہوا. سنوبر گل مدنی بھائی ہیں, ان کے ساتھ ایک ہم نے بیٹھ کے ویسے ہی چائے پی رہے تھے. میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی اور خاص بتانا چاہوں گا, ضرور یہ بات ہمارے آڈینس تک پہنچی چاہیے. ہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اپنے گھر بیٹھا ہوں, رمضان آنے والا ہے, 2 دن رہ گئے, تو سنوبر بھائی رانا ناصر صاحب ان کی ایک کال آئی کہ یار کیوں نہ ٹرانسمیشن کریں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ جی آئیں, ویلکم. میں کام کچھ اور کر رہا تھا اور بس کچھ اور طرف نکل گیا, اللہ نے کچھ لینا چاہنا تھا. تو رانا ناصر صاحب آگے, سنوبر گل مدنی صاحب آگے بیٹھے, بات چیت ہوئی. 3 دن پہلے رمضان سے پہلے ہم نے ایک ترتیب شروع کر دی ان کے پنڈی میں نا, تو وہاں سے ہم نے ایک ٹرانسمیشن چلائی رمضان کی. یعنی کہ آپ پنڈی سے دارالخلافہ اٹھا کے اسلام آباد لے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ ایک ترتیب یہ تھی کہ وہاں پہ نعت خوان اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ سنوبر بھائی نے خود کہا تھا کہ یار آپ اسلام آباد سٹارٹ لیں, میں ادھر سے کرتا ہوں, کہ سب کو اب ناراض بھی کسی کو نہیں کرنا تھا. تو پھر اب ادھر وہ چلاتے ہیں, ادھر اسلام آباد میں چلاتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اگر میرے پاس وہ ہو تو پھر میں ادھر بھیجتا ہوں, وہ میری طرف. صاحب یہ رمضان کا 1 مہینہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ پہ ویسے بھی, لیکن اب آپ ہفتے میں 3 دن آ رہے ہیں, ایک تو وہ دن بھی بتائیے گا, اور مجھے پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آنا چاہے نعت خوان خطیب, تو کیا کرائٹیریا آپ نے رکھا ہوا؟ اصل چیز ہے کہ رمضان میں ٹائم نکل آتا ہے, ان دنوں میں ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے. یہ رمضان میں تو چلو افطاری سے پہلے بندہ زور اثر کے بعد فری ہو جاتا ہے, تو پھر عشاء کے بعد یعنی تراویحوں کے بعد ہم 1 گھنٹہ لائیو ادھر آتے ہیں اسٹوڈیو سے, تو ترتیب ٹھیک ہوتی ہے. پر ان دنوں میں ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے. ہمارا پورا ہفتہ چلانے کا تھا, پر وہ نہیں چل سکتا. جو ہوسٹ ہیں حافظ فاضل رسول ہیں, احمد علی بی بی صاحب ہیں, کامران رفیق صاحب ہیں, بڑی مشکل سے یہ بھی ٹائم نکالتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 آپ نے کیسے سلیکٹ کیا؟ ویسے آپ تو کسی اور ذہنیت کے, اعلیٰ ذہنیت کے لوگ ہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کو آپ نے کیسے پک آؤٹ کیا؟ یہ پک آؤٹ اس طرح کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اس ترتیب پہ چلایا ہے. فاضل رسول مین ہمارے جو ہیڈ ہے, میں ایک تو ان کو استادوں میں بھی گنتا ہوں, چھوٹے بھائی بھی ہیں میرے, استاد بھی میں کہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمیں پروڈکشن کو ترتیب چلانے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ یار پروڈکشن کیا چیز ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں انہوں نے سکھائی, ہم نے ان سے سیکھی. ابھی ہم جو ہے نا کہیں گے جی یہ نہیں سوچا, آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ یار پیسوں کے چکر میں آپ نے, یا وہ کبھی بھی سبسکرائبر کے چکر میں ہوئے ہی نہیں کبھی, بس اپنا ذوق لے پورا کرتے ہیں, شوق مزہ لیتے ہیں. آپ نے تھیمز وہی رکھا ہوا ہے جو صدقہ جاریہ کے اس پہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ناظرین میں آپ کو بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سردار صاحب نے یہ وہ کام نہ پیسے کے لیے کیا ہوا ہے اور نہ اپنی پذیرائی کے لیے, یہ صرف صدقہ جاریہ. الحمدللہ جی. اس میں جو یہ ہم نے روم لیا ہوا ہے, اس میں جو مطلب رینٹ ہوتا ہے یا بجلی کا بل ہے وہ کامران رفیق صاحب ہیں, حافظ فاضل رسول صاحب ہیں, میں ہوں, ہم مل کے یہ چیز جو ہے نا مینیج کرتے ہیں. کسی سے ہم لینا دینا کچھ نہیں, اور نہ ہم کبھی ایسا کہا. اگر راجہ صاحب کوئی تعاون کرنا چاہے آپ کو, اور یہ بھی سوال کا جواب دینا ہے آپ نے, اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آنا چاہے تو اس کا کیا کرائٹیریا, لازمی آپ بتائیں. یار جو تعاون کرنا چاہتا ہے وہ بے شک تعاون کرے جی, رمضان میں ہمارے ساتھ تعاون کرے. نارملی اگر کسی طریقے سے کرنا ہے تو ہم مسجد میں ہیں, اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, نور النبی مسجد ہے I-10 4 میں, تو یہاں پہ آ کے وہ مسجد کے میں جو ڈالے گا وہ مسجد میں جائے گا. ہم اپنے وہ لیے نہیں وہ کر رہے. اور دوسرا جس بھائی نے نعت پڑھنی ہے, ٹرانسمیشن میں آنا ہے, میرا نمبر ہے 0300 5599 134, اس پہ رابطہ کرے اور آ سکتا ہے. وہ یعنی کہ ڈائریکٹ پروڈیوسر آپ, ڈائریکٹ ڈائریکٹر آپ سے رابطہ کرنا پڑے گا. سب کچھ جی. فاضل رسول بھائی ہیں, کامران رفیق صاحب ہیں, احمد علی بی بی ہیں, کسی سے بھی رابطہ کریں. اس میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے مخصوص کہ یار یہی سارا کچھ طے کرے گا. جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ بھی اس کے جو ہے نا وہ ڈائریکٹر ہیں, سب کچھ ہیں, اور ہم سب یعنی کہ مل کے کر رہے ہیں. کوئی اس میں وہ عہدے والا چکر نہیں ہے. بڑی بات. ناظرین آپ نے سنا کہ اس میں کوئی عہدے والا چکر نہیں ہے, 3 مین آرمی ہے. اور جانے سے قبل آخری آپ نے پیغام دینا ہے, اور یہ بتانا بھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے گھروں میں یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح کی پروڈکشن بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کیا کہیں گے, اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے جاتے ہوئے ایک میسج آپ کے چھوڑنے جانا.
میں اب اس میں تو بہت بڑے मुश्किल मुश्किल काम है लेकिन ख्वाहिश तो है सबकी. میں ان نعت خانوں کے لیے جو ہے نا یہ میسج دوں گا کہ یار یہ جو بڑے بڑے لفافوں کے چکر میں ہوتے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یار جو ہے نا مہربانی کریں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا باقی جو ہر حقیقت تو ہے راج صاحب. حقیقت یہ ہے کہ جو محفل ہر بندہ کروانا چاہتا ہے اور ہر اچھے سے اچھے نعت خان کو سننا چاہتا ہے جو اچھا پڑھ رہا ہے, تو جب وہ لفافہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ہمارا ساؤنڈ سسٹم سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارا سروسز ہوتی ہیں, ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا یار کہ آپ کا 25,000 ہے تو وہی لینا ہے. ہم نے کہا یار جتنا آپ کے پاس ہے تعاون کریں گے, باقی ہماری طرف سے حصہ ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی, اس طرح بڑے لوگوں نے اس طرح رابطے کیے اور بڑے اللہ پاک نے عزت دی اور بڑا کرم ہے اس ذات کا. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. ناظرین آپ نے دیکھا راج صاحب نے جو گفتگو کی, میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت عطا. ناظرین میرے ساتھ ہوسٹ موجود ہیں جو علی پروڈکشن کے اندر صدائے مدینہ کے پلیٹ فارم کو جگمگاتے ہیں. ویسے تو بہت سے ہیں لیکن آج میرے ساتھ وہ ستارہ موجود ہے جس کو میں بڑی کم عمری سے دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ پیارا بھائی کامران موجود ہے. السلام علیکم کامران بھائی. السلام سر. کامران بھائی ٹھیک ہے, صحت بھائی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. میں آپ کا ہوسٹنگ وہ والا کام تو نہیں کر سکتا لیکن میں وہ کام کر رہا ہوں جو لوگوں کو نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں آپ نے کب شروع کیا اپنا کیریئر؟ مجھے اس فیلڈ میں ہوسٹنگ میں تقریباً 2019 میں نے فرسٹ پروگرام کیا تھا رویل نیوز پہ, نور سحر, وہاں سے الحمدللہ سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں اس کی کہیں سے تربیت لی آپ نے یا لوگوں کو دیکھ دیکھ کے یا آپ نے شاگردی کی؟ نہیں, کہیں سے بھی. اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی کیا خود سے کیا, اللہ کا پاک کا کرم ہے. کامران بھائی اس کی کچھ اسٹڈیز ہوتی ہیں جیسے بی اے ماس ہوتا ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے اور میس کمیونیکیشن وغیرہ, یہ ڈگریز کے کچھ نام ہیں لیکن وہ ڈگریاں آپ نے آنکھوں میں دیکھ کے اور اپنی آنکھوں سے لوگوں میں شفٹ کر دی. الحمدللہ کوئی ڈگری نہیں کی, اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ بس اللہ پاک نے کرم کیا ہے. وہ آپ سے بہت سے بھائی ہیں جو ساتھ دیتے ہیں, تو الحمدللہ اس مقام پہ کھڑے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ سردار پروڈکشن علی پروڈکشن پہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 2 سال سے میں سردار صاحب کے ساتھ ہوں. میرے ایک استاد ہیں وحید حنیف صاحب, وہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ, جو ہمارا پلیٹ فارم تھا وہ سفینہ رمضان تھا, ہم نے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ بڑا ہمارا ایک اچھا سیٹ اپ تھا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو بس انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں یہاں پہ مجھے وہ لے کے آئے تھے اس پلیٹ فارم پہ. اگر کوئی نیا بندہ آپ کو دیکھ کے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے, کیا آپ کے پاس وہ آ سکتا ہے؟ اگر نہیں آ سکتا تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ آنا چاہتا ہے تو بے شک آئے جی, ہم تو بھائی موسٹ ویلکم, بھائی جو بھی آئے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے. چونکہ دیکھیں یہ ایک ایسا سمندر ہے نا, ایک ایسا دریا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ایک بندے کے آنے سے یا 1000 بندوں کے آنے سے نا اس میں مزید وسعت ہی آئے گی, اس میں کمی نہیں آئے گی. جتنا بانٹیں گے انشاءاللہ اتنا ہی یہ بڑھے گا.